ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دین حق نازل فرمایا، ساتھ قرآن نازل فرمایا اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کا ذکر فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے ذات جس نے بھیجا دین حق کو ہدا دے کر اور دین توحید دے کر، تاکہ وہ تمام ادیان کے اوپر ان کو غالب کر دے. تمام ادیان، تمام انتظام جو ہے ان کے سرنگوں ہو کے رہیں. یہ وہ کام ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے اپنے 23 سالہ زندگی کے اندر جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین بتمام و کمال نافذ و غالب کر کے دکھا دیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلوایا اور ان سے گواہی لی کہ میں نے دین تو تم تک پہنچا دیا. تو تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ نے نہ دین پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہنا یہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں دین ان تک پہنچا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تمام صحابہ کو کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے. امت مسلمہ کا ایک ایک فرد پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، یہ دین جہاں تک نہیں پہنچا دین کو پہنچانے کی ذمہ کا حق ادا کرے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے ہر شخص کو اپنا سفیر مقرر کر دیا. سفیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو جس کا وہ سفیر ہے اس کی ہدایات کو پوری دنیا کے اندر پہنچائے اور بتلائے کہ یہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس کے ہم نائب بن کے تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہماری بات مانو، فلاح پا جاؤ گے، اگر انصاف کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے. جزیرہ نما عرب تک تو اللہ کے رسول غالب کر کے چلے گئے. اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا ہے اور یہ دین کی ترویج ہوتی رہی. دین کی حدود جزیرہ عرب سے نکل کر افریقہ تک جا پہنچی، فارس تک، مصر تک جا پہنچی. ادھر سے روم تک یہ آوازہ سر بلند ہوا کہ اللہ کے رسول جو دین چھوڑ کر گئے ہیں اس کی توسیع کا کام اللہ کے رسول کے ماننے والے اللہ کے رسول کے صحابی اس کام کو جاری و ساری کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا سنا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے کے اندر تھوڑا سا کم عرصہ ان کو ملا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس دین کی توسیع ہوتی ہے اور لاکھوں مربع میل کے اوپر اللہ کا دین غالب ہے، اللہ کا دین نافذ ہے. اور اس کام کو انہوں نے طریقے سے بڑھایا، ایسا بڑھایا کہ دنیا کے اندر یہ معروف ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعوت تھی وہ مسلسل پھیلتی چلی گئی. اور خلفائے راشدین کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام رک گیا. یہ کام کیسے رکا؟ اس کے اندر کچھ ایسے لوگ جو ہمارے قریب کے لوگ سمجھے جاتے تھے انہوں نے دخل اندازی کی، انہوں نے مصیبتیں ڈالی اور یہ دین کی ایکسپینشن کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا.
اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خلافت رہی، خلافت راشدہ رہی. اس کے بعد ملوکیت کا زمانہ آیا. ملوکیت کا زمانہ بھی سمجھ لی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو بالکل خلافت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی خلافت کا ہی ایک حصہ ہے. لیکن اس کے بعد ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں نقشہ بتایا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دین کا غلغلہ تھا، دین کا نفاذ تھا، دین کے عدل و انصاف کا ترازو قائم تھا، کوئی شخص مظلوم نہیں تھا، کوئی ظالم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا. وہ اللہ کے رسول کے تمام اس طریقے کو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے اندر دوبارہ نافذ کیا. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر ثانی ہیں. ان کی درویشی کا کیا عالم تھا اس کے بارے میں لمبی بات ہو جائے گی، وہ کہنے کہتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل وہی نقشہ نظر آتا ہے جو خلفائے راشدین کا نقشہ تھا. دنیا کے تمام کاموں سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر موجود تھی. انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت دی کہ وہ جس وقت فوت ہوتے ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن بچے ان کے پاس کچھ بھی ترکے میں ان کو نہیں رکتا. یہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات دیے ہیں، کچھ احکامات تو بالکل ثابت ہے، بالکل کلیئر کٹ بتا دیے کہ یوں یوں تمہیں کرنا ہے. جیسے اسلام کے معاشرے نظام کے اندر اللہ کے رسول نے اصول بتا دیے، قرآن کے اندر تفصیل بتا دی، وراثت کا نظام بتا دیا، مال کمانے کا طریقہ بتا دیا، خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیا، زکوٰۃ کے تمام احکامات بتا دیے گئے. اس طریقے سے وراثت تقسیم کا تمام کے ساتھ تفصیل سے بتا دیا گیا، کسی کے اندر ابہام نہیں چھوڑا گیا. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سیاسی نظام کے اصول بتا دیے کہ کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ یا حاکم بنانا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو یہ رتبہ عطا کرتا ہے، اس کے اصول بتا دیے گئے کہ یہ اصول تمہارے سامنے ہے. اور چند چیزیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمیں بتلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا. اس کا مقصد صاف ظاہر تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے. اس کا مطلب صاف واضح ہے. اور جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس سے پہلے 6 بندوں کی ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. یہ لوگ چن کے اپنے آپ میں سے کسی کو بھی اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے باقی خلفاء نے بالکل ایسا ہی کیا کہ خلافت سے معاملہ اس طرح چلایا کہ لوگ باہم رضامندی سے اپنے خلیفہ کو مقرر کرتے چلے گئے. لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ خدشار کا معاملہ تھا. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول جیسے حکم ہے کہ کوئی شخص نبی کے بعد کوئی شخص معصومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. نبی جو ہے وہ معصوم من الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. نبی کے علاوہ ہر شخص سے خطا ممکن ہے، غلطی ممکن ہے، ان سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے. تو بالکل یہی معاملہ ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا کہ لوگوں کے اندر خلفشار پیدا ہوا. لوگوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی گئی باقاعدہ منافقین نے اور مجوسیوں نے، جس سے مسلمانوں کے اندر سخت قسم کے اختلاف پیدا ہو گئے. اور یہ حال بھی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو خلیفہ تھے، ذو النورین تھے، اللہ کے رسول کے داماد تھے، 2 بیٹیوں کے خامد تھے، وہ ان کو محصور کر دیا گیا. ان کو ان کے گھر کے اندر محصور کر کے ان کا دانا پانی تک بند کر دیا گیا. 40 روز تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. لیکن یہ حالات ہمارے درست نہ ہو گئے. اور اس کے اندر غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے ایک طائفے کی طرف سے، ایک گروہ کی طرف سے، کہ مسلمانوں کے اندر باہم بڑا اختلاف تھا، نفرتیں تھیں، بہت زیادہ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ شدید نفرت کرتے تھے. اس سے بڑا جھوٹ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ہمزلف بھی تھے حضرت عثمان کے، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ حکم دیں اسلام کا لشکر آ جائے گا، آپ کو تمام مسائل کو حل کر دے گا. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اندازہ دیکھیے، ان کی عظمت کا اندازہ دیکھیے
حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کی خاطر، اپنی زندگی کے لیے میں مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے کبھی طور پہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتا. اور پھر وہ وقت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے گھیر کے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، ان کو شہید کر دیا. یہ پہلا خلیفہ تھے جو شہید کیے گئے، اور ان کو شہید کرنے والے بھی وہی تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت آتا ہے. حضرت علی کی خلافت کا سمجھ لیجیے کہ میں سمجھتا ہوں حضرت علی جو ہے چاروں خلفاء کے اندر مظلوم ترین شخص تھے. بے شک لوگ ان کو مشکل کشا کہتے ہوں، حاجت روا کہتے ہیں، ان سے مدد مانگنے کے نعرے لگاتے ہوں، اور یہ شرک کا کلمہ آج بھی پھیلتا ہے، اور انتہائی غلیظ ترین شرک ہے کہ جو بندہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے تو اسے مدد طلب کرے یا علی مدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. انتہائی غلیظ ترین شرک ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس چیز سے، تمام چیزوں سے بری ہوتی ہے، کہ اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے جب خلافت آیتیں آتے ہیں تو مسلمانوں کا ایک گروہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت علی آپ خلیفہ بن گئے ہیں، ہمیں تحقیق کر کے بتایا جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے. حضرت عثمان کے قاتل کا ہم انتقام لینا چاہیں گے، اس کو کیسے کردار تک پہنچانا چاہیں گے، ہمیں بتایا جائے ان کا قاتل کون ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور محض ہو گئے. جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو وہ مجبور ہو گئے، میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس ہے ہی. حضرت علی تعالیٰ نے اپنی طرف تمام لوگوں کو بلوایا، ان سے کہا کہ میں ڈھونڈتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کے قتل کے اندر ہاتھ رکھا میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا. تو 10,000 لوگوں کا مجمع کھڑا ہو گیا، بولے ہم سب حضرت عثمان کے قاتل. حضرت علی تعالیٰ مجبور ہو گئے، اور پھر حالات اس تک پہنچے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً اپنی دارالخلافہ کو مدینہ سے کوفہ کی طرف لے جانا پڑا. لیکن حالات پھر بھی درست نہ ہوئے، خلفشار کی قیمت بڑھتی رہی. میں پہلے بتا چکا اللہ کے رسول کے علاوہ نبیوں کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کرے مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. غلطیاں ہوئی ان سے، لیکن ہمیں کوئی حق حاصل نہیں پہنچتا کہ ہم بتائیں کہ کس سے کیوں غلطی اور اس کی غلطی کی نوعیت کیا ہے. ہمیں یہ حق، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم تمام صحابہ کو عدول سمجھتے ہیں، تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کبھی کر ہی نہیں سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہ کوفہ چلے جاتے ہیں، ان کو منع بھی کیا جاتا ہے کہ اپنا یہ، لیکن وہ چلے گئے خلفشار کی وجہ سے. اور پھر ان لوگوں نے، جن لوگوں نے حضرت علی کو کوفہ بلوایا تھا، ہاتھ بیعت کی تھی، خلافت کا نظام قائم کیا تھا، ان لوگوں نے حضرت علی کو بھی قتل کر دیا. یہ لوگ شیعان علی کہلاتے تھے. شیعہ کہتے ہیں چاہنے والے کو، محبت کرنے والے. ان شیعان علی نے علی کو قتل کیا اور اس کے بعد مظلوم بن کے پھر بیٹھ گئے. اب یہ علی کے بعد جو معاملہ نکلا اس کے اندر مزید خلفشار پیدا چلا گیا. پھر اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے. 2 عظیم جنگیں ہوتی ہیں جس کے اندر مسلمانوں کا دونوں طرف سے مسلمان کلمہ کو ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں. جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے. ان دونوں جنگوں کے اندر دونوں طرف مسلمان تھے، اور قتل ہونے والے بھی مسلمان تھے اور مقتول قاتل بھی مسلمان تھے. یہ اصل میں وہ بات ثابت کرنا میرا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی نبی کے علاوہ معصوم نہیں ہو سکتا، غلطی سب سے ہو سکتی ہے. اب وہ فتنہ ایسا شدید پھیلایا گیا تھا کہ اس وجہ سے کوئی مسلمان پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. پھر اس دوران ایک اور طائفہ نکلتا ہے اس میں سے، جو کہتے ہیں کہ جو شخص علی کا حمایتی ہے وہ بھی کافر ہے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو مانتی ہے وہ بھی کافر ہے، جو عائشہ کا تعاملتی ہے وہ بھی کافر ہے. یہ خوارج کا ایک طبقہ جو پیدا ہوا، جنہوں نے تمام ان لوگوں کو کفر کافر قرار دے دیا گیا جو مسلمانوں کی عوام لڑائی کے اندر ملوث تھے. یہ طائفہ، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ غلط، ان کو بلوایا گیا، ان کو سزائیں بھی دی سے، لیکن وہ اپنے فتنوں سے باز نہیں آئے. یہ فتنہ ایسے ہی پھیلتا چلا گیا. اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا، جس سے حالات اور دیگرگون ہو گئے. لیکن آپ یاد رکھیے مغالطہ بہت بڑا پھیلایا جاتا ہے. اب یہ 2-4 دن کا، جو 2-4 سال کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اس کے بعد وہ شہید ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی معاویہ خلیفہ بنتے ہیں، امیر بنتے ہیں مسلمانوں کے. اور 20 سال تک، سمجھ لیجیے اور سن لیجیے، نقطہ بہت اہم ہے یہ کہ 20 سال تک امت مسلمان کا حال ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا حضرت عمر کے زمانے کے اندر تھا. فوجیں نکل رہی ہیں، لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لوگ اسلام کے اندر قبول ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تمام لوگ کون تھے؟ ان دعوت کے نتیجے کے اندر 20 سال تک پرامن وقت رہا. وہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ حضرت علی کے زمانے میں جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا.
جو اختلاف تھا وہ بنو امیہ کا بنو عباس کا جو اختلاف تھا، لڑائیاں جھگڑے تھے، وہ تمام وہ بھی ختم ہو گئے. 20 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، ایک نواسا جو پہلے حضرت تو پیسے فوت ہو گئے تھے، ان کو کہتے ہیں شہید کر دیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا، لیکن حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک حکومت عثمانیہ کے اندر رہے اور کوئی انہوں نے بغاوت کا علم نہیں اٹھایا، کوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، خلافت سے بیعت نہیں کرتے. یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد سانحہ کربلا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل ایک اشارہ بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا زوال کیسے ہوا اور کس طریقے سے کن کن نتائج میں پہنچے اور اس کا آج تک ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سانحہ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی یہی ہے کہ کچھ کوفیوں نے جیسے پہلے علی کو بلوایا تھا، اسی طریقے سے حسین کو آ کہ حسین تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. ہمارے نزدیک یزید جو ہے وہ ظالم ہے، فاسق اور فاجر ہے. اس کے بارے میں بے تحاشا تہمتیں لگائی تھی، جس کا کوئی ثبوت آج تک نہیں ملتا. حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بوریاں بھر کے خط بھجوائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط اپنے ساتھ رکھے اور اپنے تمام خاندان کو لے کے بچوں بیوی سمیت وہ کوفہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے. لوگوں نے ان کو منع کیا، صحابہ نے منع کیا. تو زبیر نے کہا میرا حسین اگر میرا بچ چلا میں تیری داڑھی پکڑوں تجھے نہ جانے دوں. تجھے معلوم نہیں کہ ان کوفیوں نے تیرے باپ کے ساتھ کیا گیا، تیرے ساتھ بھی یہ ویسا ہی معاملہ کریں گے، تو اس طرف مت جا. اگر جاتا بھی ہے تو اپنے بچوں کو بیوی کو لے کے مت جا. لیکن ان کا خیال تھا کہ نہیں تو معاملہ بڑا بہترین ہے، لوگ میں بلا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی ان کو بھیجا. پہلے ان کو بھیجا کہ تم جا کے حالات کا جائزہ لو اور جا کے مسلم وکیل ان کا نام تم کو بھیجا تھا، تم جائزہ لو اور پھر مجھے بتاؤ کہ حالات کیا ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک نکلے نہیں تھے، ان کا پیغام آ گیا کہ حالات نہایت سازگار ہیں، تمام لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں، ہزاروں لوگ تیار ہیں. حسین آپ آئیے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے گی اور تمام معاملہ درست ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بچوں سمیت وہاں سے قافلے سے ہجرت کرتے ہیں. اور ہجرت کب کرتے ہیں؟ یہ حج کا معاملہ ہے، تو 7-8 ذی الحجہ کا موقع ہے. لوگوں نے کہا حج کر کے چلے جاؤ، لیکن حسین نے کہا نہیں میں جاؤں گا ضرور. وہ چلے گئے، وہاں سے نکلے. ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ اطلاع آئی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا. جنہوں نے قتل کیا انہی کوفیوں نے جنہوں نے پہلے علی کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد جب اطلاع یہ پہنچتی حسین تک، حسین کہتے ہیں میرا بھائی، میرا چچا زاد بھائی، اس کو قتل کر دیا گیا. اب تو یا تو میں بھی قتل ہو جاؤں گا، یوں کا میں بدلا لوں گا. تربیت کس کی تھی؟ یہ تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. غیرت کی ایمان ان کے اندر موجود تھی. ان کا کہ میں کس وقت پہ واپس جانے کو تیار ہوں، بے شک میں قتل ہو جاؤں لیکن میں ضرور جاؤں گا، مسلم وکیل کا خون کا قصاص مجھ سے لوں. کربلا پہنچتے ہیں، لمبا وہ قصہ ہے. کربلا کے اندر آئے، لوگوں نے پھر دھوکہ دیا. حضرت حسین نے وہاں پہ خطبے دیے. خطبوں کے اندر وہ بوریوں میں سے خط لے اٹھا کے لہرائے، سرداروں کے نام لے کے، دیکھو سردار تم نے یہ لکھا ہے خط میں، تم یہ لکھا، تم نے یہ لکھا، تم نے یہ لکھا. تو ابھی کہاں گم ہو گئے؟ کوئی بندہ سامنے نہیں آیا. جب بھی کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کوفی ایسے ہیں جسے کبھی آپ کو وفا نہیں ملے گی، ہمیشہ ہی غداری کرتے چلے آئے اور آج تک ان کا معاملہ ایسے کوفیوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا. حسین رضی اللہ عنہ چیختے رہے، پکارتے رہے، لوگوں بلاتے ہیں، کوئی بندہ نہیں آیا. اور پھر شب خون مارا گیا اور حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا. اس قتل کرنے کے اندر بہت سے لوگ زیادہ بھی تھا، یقین اس میں شامل ہے، بہت لوگ شامل سے سب معاملہ کیا. لیکن وہ معاملہ ایک چیپٹر وہاں پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک ملوکیت کا دور جاری ہوتا ہے. پھر خلافت عثمانیہ کا دور چلتا ہے. اس کے بعد دوبارہ بنو امیہ کا دور آتا ہے. بنو امیہ کا لمبے عرصے تک چلتا ہے معاملہ. لیکن یہ وہ خلافت منہاج نبوہ کے بالکل برعکس ہے. یہ معاملہ خلیفہ ہے، اس کے اندر مروان بھی ہے، اس کے اندر عبدالرحمان بھی ہے، بہت سارے بندے ہیں جو کہ مسلمانوں کے حکمران بنے، لیکن کوئی بھی وہ خلافہ منہاج نبوہ کے اوپر نتیجے کے اوپر کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. اس کے بعد مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ ایک عرصہ صدیاں گزر گئی، مسلمان دنیا کے اندر محکوم ہو گئے، مسلمانوں کو اپنا کوئی کردار سیاست کے اندر بالکل ختم ہو کے رہ گئے. پھر ایک وقت آیا، خلافت عثمانیہ کا معاملہ دوبارہ چلا. لوگوں نے اکٹھے ہو کے خلافت کا اعلان کیا اور ترکیہ کے اندر خلافت عثمانیہ بنی. تمام علاقے جو تمام عرب کا علاقہ ہے، یورپ کا علاقہ، مصر کا علاقہ، تمام کے اوپر خلافت عثمانیہ کا قبضہ تھا. انہوں نے اسلام کو اپنے حد تک چلانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ طریقہ نہیں ہو سکا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا تھا. اور ہندوؤں کو، کافروں کو، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کو یہ کھٹکتا تھا کہ مسلمان اپنی خلافت کو پھر بھی لے کے چل رہے ہیں. اس خلافت کو گرانے کے لیے کوششیں کی گئیں، جس کے اندر اپنے بھی شامل ہیں، غیر بھی شامل ہیں. خلافت اسلامیہ کا سقوط کر دیا گیا. دوبارہ مسلمان بکھر گئے.
وہ خلافت عثمانی کا نظام تھا وہ بکھر گیا، اس میں مسلمان دوبارہ علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد استعمار نے مسلمانوں کے اندر آج 54 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان کہیں اپنی حکومت کا اعلان کر دے اس کے بعد تمام حاکم جو بنے گے اس کے بعد جو نہیں وہ تمام باطل ہیں، ان کی ضرورت ان کی گردن اتار دی جائے. یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. لیکن کیا کیا، چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے چھوٹے چھوٹے اپنے پپڑس بنا کے انہوں نے اپنے حکومتیں بنا دی، اور ایک ایک علاقے کے اندر آپ دیکھیے تقسیم کیسی ہوئی ہے. اب اردن ہے، شام ہے، عراق ہے، ان تمام لوگوں کا حاکم ایک تھا. جب استعمار آیا تو انہوں نے کیا کیا، عراق کو علیحدہ حاکم بنا، ایک بھائی کو عراق کا بادشاہ بنا دیا، ایک کو اردن کا بنا دیا، شام کا بنا دیا. اس طریقے سے تقسیم کر دیا تاکہ یہ ٹکڑیوں میں بٹے رہیں، اسلام کی تشخص اور اہمیت جو یکجہتی ہے وہ قائم نہ رہے. اور وہ معاملہ آج تک چل رہا ہے. مسلمان آج بھی دنیا کے اندر بے سروپا باتوں کے اندر تو مشغول ہیں کہ خلافت نام منہج نبوت کا جو فرض عین تھا، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہمارے اوپر حکم تھا کہ تم دین کو قائم کرو، اس سے آج تک ہم غافل ہیں. مسلمانوں کا دنیا کے اندر 1 انچ خطہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ وہاں پہ شرعی خلافت قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، وہ دنیا کے اندر موجود نہیں. یاد رکھو روزے، نماز، حج، زکات یقیناً ہمارے فائدے کے یقیناً فائدہ دیں گے، لیکن اتنا بڑا جرم کے اندر پوری امت مسلمہ ملوث ہے کہ تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے، تمہاری حکومتیں بٹی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں تم بٹے ہوئے، اس کا کون جواب دے گا؟ دیکھیے اس وقت دنیا کے اندر اربوں کے اندر دیکھ لیجیے کتنے منہ پالک پڑے ہیں، اور یہ تمام لوگ اپنی چھوٹی سی ریاست کو بچانے کے لیے سب سے بڑے بلند کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ تمام اسلام کا اصولوں کو چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں، اپنی حکومت بچتی رہے. یہ وہ نظام تھا جس نام کے اوپر آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ آج بھی در پدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر ذلیل ترین قوم جو ہے امت مسلمہ کے لوگ ہیں، آپ یقین کیجیے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بندروں اور خزینوں کی اڑاتا ہے وہ ہمارے حاکم ہیں اس وقت دنیا کے، جس سے کوئی آگے چرا ہی نہیں سکتا. اب اس طرف ہمارے ذمہ کیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی سورہ صف کی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ حکم کس کو ہے؟ عیسائیوں کا ہے، یہ یہودیوں کا ہے، ہندوؤں کو ہے؟ نہیں بھائی، ہمارے آپ کے لیے ہے. کیا مسلمانوں تمہارے کلمے کا ثبوت جب پیش ہوگا جب تم یہ کرو گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا دین کا نظام غالب کر کے تم قائم کرو گے، اس سے پہلے تمہارا کام ختم نہیں ہوتا. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، ویر نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. تم کہاں بیکار بیٹھے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے کام کر لیا، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، سمجھو ہم نے دین کو عمل کر لیا؟ نہیں. جب تک تم اسلام کا وہ دین نافذ نہیں کرتے، غالب نہیں کرتے، تمہارا کام ادھورا ہے، تمہارا منہج خاطئ ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے صرف اللہ کو راضی کر لینا، اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب تک وہ ہمارے دل کو ٹٹول کے ہمارے جاننے سے ہمارے لوگوں پٹے سے واقف ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارے دل کے اندر ایسا پھیلایا گیا معاملہ کہ لوگوں کے ذہن سے یہ چیز ہی محو ہو گئی. انہوں نے صرف 4 عبادات کو سمجھ لیا، بس پورا اسلام یہی ہے، باقی جو مرضی کرے، کوئی سود کو لے کے آتا ہے، کوئی بدماشی کر کے آتا ہے، کوئی چوری کر کے آتا ہے، کوئی اور بلنڈر کر کے آتا ہے، ہم اس کے بارے میں پرواہی کرتے ہیں. یہ تو سیاست کا معاملہ ہے، اسلام کے سیاست سے کیا تعلق؟ یقین کیجیے جب تک ہم اس حالت کے اندر رہیں گے کہ ہمارا کوئی اپنا سیٹ اپ نہ ہو، پورا نظام نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی اگر کوشش دنیا کے اندر جائزہ لے، اگر مسلمان تمام اکٹھے ہو جائیں، یونین کے اندر دیکھیں تمام قومیں اکٹھی ہو گئی، یورپی یونین بن گیا، تمام یورپین اکٹھے ہو گئے. اگر اس طریقے سے اگر کاش کے مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں پوری دنیا کی کوئی سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مسلمان کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں ان کو دی ہیں، اتنی تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی ہے، اتنی تعالیٰ فسانت دی ہے، کوئی بندن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بشرطے کہ مسلمان ایک خلافت کے لیے، ایک ریاست بنانے کے لیے قائم کر دے. اور حقیقت یہ آئیڈیل چیز یہی، یہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کی نیشنلٹی صرف اسلام ہو، مسلمان کی نیشنلٹی کوئی قومیت نہ ہو، کوئی عرب اور غیر عرب کا معاملہ نہ ہو، بلکہ مسلمان صرف کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہی میری نیشنلٹی ہے، میں مسلمان ہوں، یہی میرا پاسپورٹ ہے. جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، ہم خواہش قدمی رہتے ہیں مدینہ کی ریاست چیختے رہے صبح شام، کبھی ایسا معاملہ ہو نہیں سکتا. اور یاد رکھیے ہمارے ذمہ اب بھی یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم جب تک اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے محنت و تگودو نہیں کرتے، ہمارا کوئی کام قبول ہونے کو تیار نہیں. اور یاد رکھیے ایک نقطہ سمجھ لیجئے، ہمارے ذمہ یہ فرض ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کا نتیجہ نکالنا اللہ کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں.
اپنی طرف سے اقامت دین کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، منہج کو بیان کرو، اللہ کے رسول کو طریقہ بیان کرو، اس کی ثمرات بیان کرو، لیکن جد و جہد کرو. اور جد و جہد کرنے کے بعد نتیجہ جب اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر حاکم بنا دے گا. اس کے لیے ہم اپنے دل کے اندر دیکھیے ہم نے خود کیا کرنی ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے. ابتدا یاد رکھو بھائیو، ابتدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. مجھے اپنے آپ کے جسم کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ میں اسلام کے اوپر چلنے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، کیا واقعی میں اسلام کے دعوے کے اندر سچا ہوں؟ اگر سچا ہوں تو نظر آنا چاہیے بندہ بالکل اسلام کو ماننے والا ہے، اس کے حلال و حرام کا معاملہ سمجھتا ہے، یہ تمام چیزوں کا خیال کرتا ہے جو اسلام کے اندر حرام ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تب تو صحیح ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ شاید میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں گا، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں گا، حج بھی نہیں کرتا ہوں، تصور نہیں ہے، وہ اقامت دین کا تصور تو بہت آگے کی بات. اگر یہ سب معاملہ ہے تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑے دھوکے کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر خلافہ اعلی منہج نبوہ قائم کیا جائے. وہ یقیناً قائم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرا اور آپ کا کام کہ ہماری آج اگر بلاوا میرا اور آپ کا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ہے تیرے پاس صلاحیتیں تھی، تیرے پاس قوت تھی، تیرے پاس گویائی تھی، تیرے پاس مال تھا، تیرے پاس اللہ تعالیٰ میں نے دی ہوئی قوتیں تیرے پاس تھی، تو نے اس کو میرے دین کے لیے استعمال کیا، تو کیا خیال ہے ہم کہہ سکیں گے ہاں اللہ ہم نے کیا؟ نہیں کہہ سکیں گے. ہم اپنی شرمندگی سے اپنی سر جھکا لیں گے اور ہم کوئی جواب نہیں ہوگا. کیونکہ دنیا کے اندر ہم اپنی زندگی بنانے کے لیے 50-60 سال زندگی کی تو ہم نے محنت بڑی کی، کوشش کی، لیکن اللہ کے دین کو نافذ و غالب کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. اور اس کی ابتدا بندے کے فرد سے ہوتی ہے. یہ بات رہتا ہے کہ ہاں جی اوپر ہم آ جائیں گے، پکڑ لیں گے، سب صحیح کر لیں گے، حکومت آ جائے گی، سیاست میں ہمارا معاملہ اوپر آ جائے تو ہم سب حل کر دیں گے. یہ طریقہ، یہ منہج اللہ کے رسول کا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اپنی 23 سال زندگی کے اندر کیا کیا؟ اپنے صحابہ کی ایسی جماعت تیار کی جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ صرف اللہ کے رضا کے ہے. ان کا کلمہ کیا تھا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ان کا وصف تھا، یہ ان کی صفت تھی کہ ہم کون لوگ ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانی، ہماری تمام جدوجہد، تمام زندگی جو ہے وہ للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. جب تک ہم اس نہج پہ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی امید مت رکھیے. اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برستا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر وہ حالات آ کر رہیں گے جس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آئے. قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے. یہودیوں کو لاکھوں کی تعداد کے اندر ٹائٹس رومی نے قتل کیا، بخت نصر نے قتل کیا، پھر ہٹلر نے قتل کیا. یہ تم کون لوگ ہیں؟ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے نبی کو ماننے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے اندر پکڑ لیا اچھے طریقے سے. اور مسلمانوں کا آپ دیکھ لو سزا، اور کسی کی سزا کرو گے. اب تمہارے گھر میں آ کے یہودی بیٹھ کے تمہاری بیویوں کو نکال کے تب سمجھو کہ سزا آئی ہے. جیسا کہ عراق میں ہوا، جیسا کہ اندر سوڈان کے اندر ہوا، جیسا مصر کے اندر ہوا، جس طریقے سے فلسطین کے اندر سب رات سے مسلمانوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، جس طریقے سے بوسنیا اور ہرزگووینا کے اندر معاملے ہوئے کہ وہاں کی خواتین چیختی تھی مسلمانوں ہمارے دفاع کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اگر دفاع نہیں کر سکتے ہمیں مانے عمل دوائیں بھیجو تاکہ ان کے حرام کے بچے تو ہم نہ چلیں ان حرامیوں کے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. لیکن مسلمان غیرت سے عاری ہو چکا، پرواہ نہیں کی. اور ایسے ہی بھائیوں اگر ہم نہیں سمجھیں گے اللہ کا عذاب کا کوڑا ہم پہ بھی برسے گا. اور پوری دنیا کے اندر یاد سمجھ لیجیے، یہ بات یاد رکھیے، مسلمان جو پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں ان کو اوپر سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو عذاب نازل کیا جائے. کیوں؟ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر وجود میں آیا، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ہماری خواتین کی، ہماری عورتوں کی عصمتیں لوٹی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے. مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ وہ کلمہ کہاں گیا؟ اس کلمے کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا ہے؟ جو وہاں سے آئے انہوں نے بھی نہیں کیا، اور جنہوں نے یہاں سے بیٹھے تھے انہوں نے برباد نہیں کی. اور اسلام کا نام بدنام کرنے کے اندر پاکستان ایک نمبر پہ تھا. آج دیکھ لیجیے اس کا نتیجہ ہمیں دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں عذاب کے کوڑے کیسے برسائے ہیں اوپر. ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا مشرقی پاکستان ہمارے بھائی وہ، آج ان کا حالات دیکھ، ہاتھ دیکھ لو اور اپنا حال دیکھ لو. اپنا حال دیکھو، تمہارا کیا اقتصادی طور پہ دیکھ لو، دینی طور پہ دیکھ لو. وہ کہاں ہے اور تم کہاں ہو؟ تم ٹکے ٹکے کے محتاج ہو، لوگوں کو بھیک مانگتے پھرتے ہو. وہ سب تمام مسائل جو اپنے موجود ہیں جن کے بارے میں ہمارے لوگ کہا کرتے ہیں بنگالی جو ہے کیا کس کام کے یہ ہمارا مقابلہ کرنے چلے، یہ کالے رنگ کے بنگالی مشرقی مغربی پاکستان کا مقابلہ کرنے چلے. اللہ تعالیٰ نے کیسا دکھایا کہ دیکھو ان کا حال کیا ہوا اور ہمارا حال کیا ہوا. اور ہم ابھی تک درست ہونے کی، سدھرنے کو تیار نہیں. ہمارے دل کے اندر وہ تمنا پیدا اب تک نہیں ہوئی کہ ہم نے دین کو نافذ کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے محنت اور جستجو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہو جائے گی انشاءاللہ جب ہم مسلمان تیار ہوں. بھائیو یہ فکر ہم دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کے اندر اگر تم نے عزت سے رہنا ہے
اپنا نظام قائم کرو. اگر عزت سے رہنا ہے, تمہارا اپنا وقار اگر تم نے قائم کرنا ہے, تمہاری حکومت بننی چاہیے. پوری دنیا کے اندر ایک اسٹیٹ بننی چاہیے جو مسلمانوں کی اسٹیٹ ہو. بے شک آپ سمجھیں کہ یہ بڑی خام خیالی ہے, یہ خیالی پلاؤ کی بات کر رہے ہیں یہ صاحب, لیکن حقیقت یہی جب تک یہ معاملہ ہوگا نہیں, تمہاری عزت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی. چھوٹا سا ملک اٹھ کے تمہارے اللہ کے رسول کی بے عزتی کر لے گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو. ڈنمارک کی کیا حیثیت کیا ہے, سوچو. ناروے کی کیا حیثیت ہے, اسکینڈینیوین کنٹری چھوٹے چھوٹے ملک, لیکن وہ جب چاہتے ہیں ہمارے آقا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہماری جانیں فدا ہو, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے کارٹون بناتے ہیں, ان کے استہزاء کرتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں, کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. کیوں؟ ہم ایک کلمے پہ نہیں ہیں, ہم ایک جگہ پہ نہیں ہیں, ہم ایک جھنڈے تلے نہیں ہیں, ہم بکھرے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اپنے اہداف ہیں, اپنے اپنے ملک کے. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ صرف اپنے ملک کی بھی اگر خیر خواہی ہوتی بڑی بات تھی. یہاں تو معاملہ اس سے بھی بگڑ چکا. یہاں پہ بھی جو حاکم آتا ہے وہ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے, نہ اسلام کی پرواہ نہ پاکستان کی پرواہ. تو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں بھائیو, ہمارے پاکستان کا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے وہ عورت جس کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے قاضی حکم دے کہ ذبح کر دو, اسے 2 ٹکڑے کر دے دو, وہ کہتی ہے, جس کی سگی ماں ہے کہتی نہیں میرے بچہ اس کو دے دو, مجھے نہیں چاہیے. ہمارے ملک کے اندر آج تک کوئی ہمارے پاکستان کا مخلص نظر نہیں آیا ہمیں. جو آیا لٹیرا آیا, جو آیا چور آیا, چاہے وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ شامل ہو. اسے کوشش نہیں کی کہ پاکستان کا خیال کیا جائے, اسے کوشش نہیں کی ہم کس طریقے سے پاکستان کا تھوڑا سا معاملہ بنا لیں. اس کے اندر کم از کم عادلانہ نظام تو کام کرنا دوری بات ہے کہ ہم لوگوں کو 2 روپے ان کا روٹی کا لقمہ تو دے سکے, نہیں دے سکے. اب کل کا آپ دیکھ لیجیے, مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے کل. وہ ملک جس کے اندر پیٹرول 300 تک پہنچ گیا, لوگ ایک ایک آٹے کے تھالے کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کل ایک بندے کا بتایا کہ پنجاب کے بندے نے اپنے 4 بچوں کو, بلکہ بنو کے اندر ایک بندے نے اپنے 4 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. کیوں؟ بھوک تھا, وہ بھوک تھا, ننگ تھا, اس کے بعد کھانے پینے کچھ نہیں. ایک طرف یہ حال ہے کہ لوگ بھوک ننگ سے پھر رہے, لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں, لوگ محفوظ نہیں ہیں, 2 ٹائم کی روٹی لوگوں کو میسر نہیں ہے. دوسرے دن لاکھوں روپے کا کھانا کل دیا گیا, اور کن کو دیا گیا؟ یہ بدماش جو ہمارے اسمبلیوں میں کے اندر بیٹھے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے پاکستان کی خزانے کے اوپر, ڈوبتی کشتی کے اوپر کو ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کو احساس ہے. اور دوسری جو ہمارے اصل دشمن ہیں, IMF ہو یا امریکہ ہو, انہوں نے آج تک یہ پابندی نہیں لگائی کہ تمہارے ملک کے اندر جتنے بڑے بڑے جاگیردار بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے, تمہارے ملک کے اندر اتنے بڑے جنرل بیٹھے ہوئے, یہ لاکھوں کروڑ روپے لے کے بھاگ جاتے ہیں, ان کو پابندی لگا دو. نہیں, پابندی لگاؤ. ہاں جی, بجلی مہنگی کر دو, گیس مہنگی کر دو, آٹا مہنگا کر دو, چینی مہنگی کر دو, ہاں, تاکہ جس سے عام آدمی جو پسے اس کے اندر اثر اس کا مثبت آپ پہ پڑتا ہے. اگر پیٹرول 1000 روپے لیٹر بن جائے, آٹا اگر 1000 روپے کلو بن جائے, چینی جو ہے وہ 2,000 روپے کلو بن جائے, ان بڑے بڑے جو اوپر بیٹھے ہیں لوٹ مار کے, ہم کو کیا پرواہ ہے, وہ لے لیں گے مزے سے. لیکن مرے گا کون؟ میں اور آپ. اور اس وقت اس چیز سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل شروع کر دو. مطمئن نظر یہ بناؤ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, ان باطلوں کو اٹھا کے پھینکنا ہے, اس کا عادلانہ نظام دنیا کے اندر قائم کرنا ہے. اگر یہ تمنا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مدد بھی کرے گا. اگر اس سے سجو بھی نہیں ہے تو عذاب کے کوڑے عمر پر برستے رہیں گے, اور اس سے کوئی چھٹکارا سے نہیں جا سکتے. حضرات کی دعوت فکر ضرور ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیں اچھے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ ہمارا دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے. ہمارے دشمن نے اپنے ایجنٹ یہاں آگے بٹھا دیے ہیں, چاہے وہ ہماری فوج ہو, چاہے وہ ہمارے انڈیا ہو, تمام لوگ ان کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. حقیقت اس میں کوئی شک نہیں رہا, تو معاملہ بالکل کلیئر ہو. وہ خوش ہیں, اچھا ہے. پاکستان کہتا تھا کہ ایٹم میں بم ہے اور یہ ہے وہ اسلحہ ہے, کسی کام کا نہیں آیا. یاد رکھو, اگر اسلحے کے بلبوتے کے اوپر کوئی قوم زندہ رہ سکتی, آج رشیا کے ٹکڑے نہ ہوتے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایٹم کا مواد تھا اب بھی رشیا کے پاس, لیکن ان کا کیا ہوا؟ قوم ساتھ نہیں تھی, بکھرے ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے. اور پھر ایک خوشخبری آپ نے سنا تھا, چلو آخری بات میں کہہ رہے, چلو امریکہ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ہوا وہ ہوا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر لیے ہیں کہ آپ کو عنقریب پتہ چلے گا کہ امریکہ بھی زمین بوس ہو گیا. وہی حال ہوا جو ہمارے گورباچوف نے کیا تھا انڈیا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, وہی حال ان کا بھی ہونے والا ہے. اقتصادی طور پہ یہ لوگ بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں. ان کو کنٹرول کرنے والے تمام یہودی جو تھے وہ تمام ان سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں. یہ معاملہ ہے, لیکن یہ خوشفہمیوں میں رہنے والی بات ہے کہ ہم یوں ہوگا وہ ہوگا, ہم نے کچھ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ یہ دشمن ہیں اسلام کے, تو جو کچھ کر کے ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں بس. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. ہمارا معاملہ بھی ہے کہ دنیا ہل جائے لیکن گل محمد نے نہیں ہلنا اپنی جگہ سے. ہم نے اپنی روش تبدیل نہیں کرنی, اپنے رزق حلال کے بارے میں پرواہ نہیں کرنی, ہم نے اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہونا. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ خسر دنیا والآخرہ, دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت بھی تباہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو برے انجام سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.